بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تعالی کی شان سے اس کی نگاہ سے گر جائے گی۔ رواہ الحکیم الترمذی۔ اس حدیث میں 3 جرم اور ان کی 3 سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ 3 گناہ ہیں اور ان کی 3 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور مال و دولت اس کی نظر میں شرافت و عظمت کی دلیل ہو جائے تو سزا یہ ہوگی کہ اسلام کی ہیبت، رعب، وقعت، عظمت اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ حکیم ترمذی نے فرمایا کہ اسلام کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں، اور نفس کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ تو عبادت ہے۔ اگر کوئی اس کے بجائے اللہ کی نظر میں حقیر چیز کو عظیم اور بڑا سمجھے تو عبودیت ختم ہو گئی اور وہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ جب دل میں یہ جذبہ ہونے کی وجہ سے باطن فاسد ہو گیا تو ہیبت و وقعت جاتی رہتی ہے۔ کیوں کہ جب کوئی دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ضرور اللہ کے حقوق پر دنیا کو ترجیح دے گا، کیونکہ اللہ کے حقوق کی عظمت اور دنیا کی عظمت دونوں تو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور قربان کر دے تو وہ اللہ کے بندوں میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے خاص غلاموں اور مقربوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس پر رعب، ہیبت اور جلال نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کا غلام خاص ہو تو بادشاہ کے غلام ہونے کی وجہ سے اس کو ایک وقعت اور ہیبت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں پر طلاوت و حلاوت، محابت نمایاں ہوتی ہے جبکہ وہ اس کے خاص ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اس کو چھوڑ کر دنیا کو عظیم خیال کرنے لگے تو اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بادشاہ کا غلام نہیں رہا بلکہ وہ اپنے نفس اور خواہش دنیا اور شہوات اور اپنی سلطانی کا غلام ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کو چھوڑ کر یہ امت مال و دولت کی پجاری بن جائے اور دنیا کو عظیم چیز خیال کرنے لگے تو اس پر سے اسلام کا رعب و جلال نکال لیا جائے گا، کیونکہ دنیا جیسی حقیر و ذلیل چیز کو عظیم و اعلیٰ سمجھنے کی بنا پر وہ اب اللہ کی مقرب و محبوب نہیں رہی۔ رعب تو اس کو ملتا ہے جو بادشاہ کا غلام ہو اور اس کا مقرب ہو، اور یہ بات بادشاہ کو عظیم اور اس کی ساری دولت کو اس کے بالمقابل حقیر سمجھنے اور بادشاہ کے سامنے ہر چیز کو ناقابل توجہ خیال کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اس امت نے اس کا الٹا کیا، دنیا کو عظیم سمجھا، تو گویا اس نے اللہ کی توہین کی، اس لیے وہ اب اللہ کی مقرب نہیں رہی، اور اس لیے اس کو اس کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و حقیر کر دی جاتی ہے اور کسی عظمت و عزت کی مستحق نہیں رہتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے حالات پر غور کرو کہ کیا آج امت کا بہت بڑا طبقہ مال و دولت کی عزت نہیں کر رہا ہے،
اور اس کو عزت و ذلت کا معیار بنایا ہوا نہیں ہے؟ اور کیا دنیا کے عہدے اور منصب اور دنیا کی ڈگریاں اس کی نظر میں عظیم بنی ہوئی نہیں ہیں؟ اور اس پر لوگوں کی ذلت و عزت کو پرکھا نہیں جا رہا ہے؟ اور بالکل کافرانہ و فاسقانہ روش کے مطابق صبح سے شام اور شام سے صبح تک دنیا کو حاصل کرنا اور مال و دولت کے جمع کرنے اور منمانی خواہشات کے پورا کرنے میں امت کا بہت بڑا طبقہ لگا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جیسی اہم چیز ان کو بالکل یاد نہیں رہتی، اور یاد ہے بھی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ آج امت کی کوئی حیثیت، وقعت، ہیبت، عزت لوگوں کی نگاہ میں باقی ہے؟ جب لوگوں نے دنیا جیسی حقیر چیز کو بڑا سمجھ لیا تو اللہ نے دنیا والوں کی نگاہ میں ایسوں کو حقیر و ذلیل بنا دیا۔ یہی حاصل ہے حضور کی اس پیشین گوئی کا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ امت اگر اچھی باتوں کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عظیم کام ہے جو نبیوں کو بطور منصب کے دیا گیا، ذمہ داری دی گئی، اسی پر دین و شریعت کے بقا و تحفظ کا مدار ہے۔ امر بالمعروف سے دین کے اوامر و احکام، دین کے کمالات اور خوبیاں دنیا میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں، اور نہی عن المنکر سے دین اور دینی معاشرہ برائیوں اور رذائل سے پاک رہتا ہے، تحریف و تبدیل، حذف و اضافہ، ایجاد و اختراع، بدعتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ان کے چھوڑ دینے سے نہ دین کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب امر و نہی کا سلسلہ بند ہوگا تو دین کی بصیرت اور دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں ایمان و کفر کا، سنت و بدعت کا، حق و باطل کا فرق باقی نہیں رہتا۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ قرآن اور وحی الہی کو پڑھنے کے باوجود اس میں سے کوئی بات اس کے کانوں میں نہیں اترے گی اور وہ اس کے سمجھنے سے محروم ہو جائے گا، حالانکہ وہ لغت کو خوب جانتا ہوگا، تفسیر سے اچھی طرح واقف ہوگا، اور وہ اس کلام کے لطائف و معانی، وعد و وعید اور اس کی امثال سے اندھا ہوگا۔ یہی وحی کی برکات ہیں جس سے وہ محروم ہوگا۔ مطلب وحی کی یہ برکتیں، کیا برکتیں؟ کہ قرآن سمجھا جائے، اس سے نصیحت لی جائے، وعدے خداوندی پر خوشی ہو اور وعید ربانی پر ڈر ہو، خوف ہو، اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گی بلکہ وہ ان سے محروم ہوں گے۔ اور آخری بات حضور نے یہ فرمائی کہ امت جب آپس میں گالی گلوچ کرے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، کیونکہ یہ گالی گلوچ دراصل تکبر، مسلمانوں کی حقارت، حسد اور بغض اور دنیاوی امور میں ایک دوسرے کی ریس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں جن سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے وہ اللہ کی حفاظت و نگرانی سے بھی نکل جاتا ہے، جس سے اس پر دین و دنیا کے فتنے اور حوادث پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ اور اس کی حفاظت کے زائل ہونے سے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی بڑے گھڑے میں گر جاتا ہے۔ افسوس کہ آج امت میں یہ فتنہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کا بازار گرم نظر آتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر چکی ہے۔ اے اللہ، تو ہی اس کا علاج فرما اور امت کو عظمت رفتہ عطا فرما۔ آمین بحرمت سید المرسلین، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔